مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جبریل امین نے خود اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد پھر اقامت کہی۔ اب سارے لوگ کھڑے تھے لیکن انہوں نے حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بہت سارے لوگ ہوں، ایک متعین امام ہو تو وہ تو مصلی پہ کھڑا ہوگا ہی ہوگا۔ اب آپ سارے لوگ آئے ہیں تو میں نماز پڑھا دوں تو میں تو پڑھاؤں گا، یہ تو کوئی کمال نہیں نا۔ کمال تو بنتا جب سارے علماء ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کون مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب سارے ہی نبی ہیں، اللہ اکبر۔ ان میں نوح نجی اللہ بھی ہیں، ان میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، ان میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، آدم صفی اللہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں۔ اب پتہ چلے گا نا مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے۔ فقہی اصول کیا ہے مصلی پہ؟ احق بالامام عالمہم بالسنہ۔ جو جب سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں تو پھر امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ہمارا فقہی اصول یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ تو پھر جب سارے نبی کھڑے تھے اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج بھی سر پہ رکھے ہوئے تھے، لیکن مصلی پہ حضور آئے، اس بات کا اعلان ہے صف انبیاء میں سب سے بڑا عالم ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ اچھا سارے اگر عالم ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اورعہم، جو سب سے متقی زیادہ ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ہزار مہینے تک جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ حتی تتورم قدما، وہ محبوب کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اس محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کیا جا رہا ہے۔ اچھا کہ سارے متقی ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اقرأہم، جس کی قرات اچھی ہو، جو پڑھتا اچھا ہو۔ اب صف انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، کہتے ہیں جب پڑھتے تھے جانور رک جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کو جو لہجہ دیا ہوا تھا، لیکن مصلی پہ حضور کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ اچھا اگر سارے ہی قاری ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہے؟ ثم احسنہم وجہا، جو سب سے سونا ہو وہ مصلی پہ آئے گا۔ اب یوسف بھی صفوں میں کھڑے ہیں علیہ السلام، انبیاء بھی صفوں میں کھڑے ہیں، وجیہ اللہ بھی صفوں میں کھڑے ہیں، ہر نبی اللہ کا سونا ہوا ہے، لیکن حضور مصلی پہ کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں میں حسین ہوں تو یہ آسن ہے، میں جمیل ہوں تو یہ اجمل ہیں، میرا حسن ان کے حسن کا پرتاؤ ہے، تو اس لیے حضور مصلی پہ کھڑے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات اور بتاؤں گا اگر آپ کی توجہ ہو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ضابطہ بیان کیا ہے یہ استحبابی ضابطہ ہے، اس کے برعکس بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ بڑا سونا جمیل حسین پیچھے کھڑا ہو اور کالے رنگ کا جو ہے وہ نقوش بھی خوبصورت نہیں ہے آگے کھڑا ہو، اچھا قاری پیچھے کھڑا ہو، کم درجے کا قاری مصلی پہ کھڑا ہو، نماز ہو جائے گی۔ بڑا پڑھا لکھا عالم دین پیچھے کھڑا ہو، کم درجے کا عالم آگے کھڑا ہو، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ انتہائی تہجد گزار شب زندہ دار پیچھے کھڑا ہو لیکن آگے کھڑے ہونے والا تہجد گزار نہیں بھی ہے لیکن متقی ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ استحبابی ہے کہ یہ ترجیح ہونی چاہیے، لیکن اس کے برعکس بھی ہوگا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، حرج کوئی نہیں۔ لیکن ایک وصف ایسا ہے، ایک ترجیح ایسی اگر وہ نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ جنسی تفوق۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماں افضل ہے یا بیٹا؟ ماں۔ پھر ماں قاریہ بھی ہو بیٹا قاری نہ ہو، ماں عالمہ بھی ہو بیٹا عالم، ماں حافظہ بھی ہو بیٹا حافظ نہ ہو، اور ماں متقیہ بھی ہو بیٹا متقی بھی نہ ہو، اور ماں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہو اور بیٹے اس درجے پہ نہ ہو، اور پھر ماں ہونے کے ناطے سے شرف بھی ہے۔ اب گھر میں بیٹے کوئی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا، کوئی ماں کے کندھے دبا رہا تھا، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، چلتے چلتے اذان ہو گئی، باہر شدید بارش ہو رہی تھی، پروگرام بن گیا گھر میں نماز پڑھا لیں۔
मुसल्ले पे कौन खड़ा होगा, माँ या कोई बेटा? अफजल कौन है? माँ। कारिया बड़ी कौन है? आलिमा बड़ी कौन है? लेकिन फिर माँ को मुसल्ले पे होना चाहिए। क्यों माँ मुसल्ले पे खड़ी नहीं होती? एक वस्फ ऐसा है जो माँ में नहीं, और वो क्या है? जिनसी तफव्वुक उसको हासिल नहीं है। अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्दाना पन जनाना पन से अफजल है, रजूलियत निस्वानियत से अफजल है। तो रजल होना, मर्द होना, मर्दाना पन, ये वो वस्फ है जिसने मां को पीछे कर दिया, बेटे को आगे कर दिया। बेटे के अम्मी हाथ जुड़े हैं, तेरे पांव भी चूमते हैं, तेरे तलवों का दोहन भी पीते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, मुसल्ले पे हमने जाना है, इसलिए कि जिनसी तौर पे फजीलत हमें हासिल है। मैं कहता हूं सारे फजाइल हुजूर को हासिल थे, सारे कमाल हुजूर को हासिल थे, सारे नबी भी पीछे खड़े हो गए। जिब्रील हाथ बांध के अर्ज करता, हुजूर सारी अजमतें अपनी जगहों पे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं नूर हूं और आप बशर हैं, इसलिए मुसल्ले पे खड़ा होना मेरा हक है। मुझे जिनसी तफव्वुक हासिल है, मेरी मजबूरी है, अदब से हाथ बांध के अर्ज करता हूं, आगे खड़ा होना मेरी मजबूरी है। लेकिन जिब्रील इकामत पढ़ के पीछे खड़े हो गए, हुजूर को आगे खड़ा करके इस बात का ऐलान किया कि वस्फी एतबार से भी हुजूर अफजल हैं, जिनसी एतबार से भी हुजूर हैं।